گرامینا کی چل رہی بہار خوشبو اڑا اڑا کے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں کچھ بدعات، خرافات یا رسومات ایسی ہیں کہ جو نہ کرنے کی ہیں، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں اور دین کی محبت بھی ان کے دلوں میں ہے، وہ لیکن کم علمی کی بنیاد پر یا غیروں سے متاثر ہو کر یا لوگوں کے دیکھا دیکھی میں ان بدعات میں شرکت کر بیٹھتے ہیں یا خود بھی ان بدعات کو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بدعات بظاہر کتنی ہی خوبصورت اور اچھی کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ اور انجام جہنم ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ بدعات کسے کہتے ہیں اور بدعات کی تعریف کیا ہے۔ جو کام سلف کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، سلف کا زمانہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ کہلاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے سنت اور بدعات کو پرکھنے کا معیار یہی زمانہ ہے۔ تو جو کام سلف کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا یا اس کام کی اصل بھی ان کے زمانے میں نہیں پائی جاتی، اور آج اس کام کو دین کا حصہ سمجھ کر یا ثواب کا کام سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے تو وہ بدعت ہے، اور اگر اسے ثواب کا کام سمجھ کر یا دین کا حصہ سمجھ کر کے نہ کیا جائے تو وہ رسم ہے۔ مثال کے طور پر میلاد النبی منایا جاتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ، ثواب کا کام سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر کے اس کو منایا جاتا ہے، اور اس کام کی اصل بھی سلف کے زمانے میں نہیں پائی جاتی اور نہ ہی انہوں نے اس کام کو کیا ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ اور عید کے دن، عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں یا آپس میں معانقہ کرتے ہیں، تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر یا ثواب کا کام سمجھ کر کہ کوئی نہیں کرتا، اس لیے یہ رسم ہے۔ اور ممنوع دونوں چیزیں ہیں، رسم بھی ممنوع ہے، بدعت بھی ممنوع ہے، کیونکہ رسومات ہی ہیں جو آگے چل کر پھر انسان کے گلے کا طوق بنتی ہیں، اور انسان مرتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، لوگوں سے قرض لیتا ہے اور ان رسومات کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے رسم بھی ممنوع ہے اور بدعت بھی ممنوع ہے۔ اور بدعت تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل محدثۃ بدعۃ، کہ دین کے اندر ہر نئی بات کا ایجاد کرنا وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعت کا نتیجہ کیا ہوا کہ بدعت کے ذریعے اور اس پر عمل کرتے ہوئے انسان جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال رجب کے مہینے میں ایک بدعت جو کہ بڑی معروف ہے لوگوں کے درمیان، وہ ہے 22 رجب کے کنڈوں کے نام سے، اور اکثر و بیشتر حضرات اس کی حقیقت سے اور اس کے پس منظر سے واقف نہیں ہیں، بس لوگوں کے دیکھا دیکھی میں یا خود اپنی عقل سے اس کو اچھا سمجھتے ہوئے اس بدعت کو کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس بدعت کو کیوں مناتے ہیں یا اس بدعت کے اندر آپ شرکت کیوں کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، صرف وہی جواب ہے کہ جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دین کی دعوت لے کر کے جاتے اور کہتے ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ لات کی، منات کی، عزا کی اور حبل کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ان مسلمانوں کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ جو ان بدعات کے اندر شرکت کرتے ہیں یا اس کو مناتے ہیں۔ بہرحال اس بدعت کی حقیقت یہ ہے
کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور کاتب وحی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے خدمت گزار تھے، جب ان کی وفات ہوئی 22 رجب سن 60 ہجری میں، تو دین کے باغیوں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے ان کی وفات کی خوشی میں 22 رجب کو کنڈے پکا کر کے خفیہ طور پر تقسیم کیے، اور چونکہ اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کا زور اور غلبہ تھا، اس لیے وہ اس بدعت کو کھل کر نہ منا سکے اور ایک عرصے تک رات کے اندھیرے اور تنہائی میں اس بدعت کو مناتے رہے، اور یہ ضروری سمجھتے تھے کہ رات کو عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح فجر سے پہلے تک کنڈے پکا کر کے تقسیم کر کے اور ان کو کھا کر کے ختم کر دیا جائے۔ ولیکن جب سے ان کا راز فاش ہوا، یا یہ کہ جب سے شیعت اور رافضیت نے زور پکڑا، تو انہوں نے اس کو پھر اعلانیہ طور پر بھی منانا شروع کر دیا اور اس کو حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کر دیا، اور ان کے اوپر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے ہمیں اس کام کو کرنے کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حالانکہ رجب میں نہ تو حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی نہ وفات ہوئی۔ حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ کی ولادت 8 رمضان المبارک سن 80 یا 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی ہے، تو ان کا رجب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے یہ رجب کے کنڈوں کی حقیقت اور اس کا پس منظر ہے کہ دین کے دشمنوں نے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے ان کی وفات کی خوشی میں اس 22 رجب کے کنڈوں کے نام سے یہ دعوت مشہور کی اور اس کو خود منایا، اور پھر آگے مسلمانوں میں بھی اس کو رائج کر دیا۔ اس لیے جو مسلمان ایسے ہیں جو اس کے اندر شرکت کرتے ہیں یا یہ کہ خود بھی اس کو مناتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، اس لیے اس بدعت سے اور اس جیسی تمام بدعات سے خود کو بچائیں اور خود کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ کی اہانت ہوتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔